توہین الیکشن کمیشن آج کیس کی سماعت تھی. خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے حوالے سے آرڈر کیا گیا تھا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے توہین عدالت کی کارروائی کر نہیں سکتا کیونکہ وہ کمیشن ہے، عدالت نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر آج سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں انہوں نے رپورٹ پیش کیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اس وجہ سے خان صاحب کو پیش نہیں کیا جا سکتا. یہی سرکار تھی جب زبردستی عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے 26 گھنٹے زمان پارک میں آپریشن کیا گیا. خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مجبور کیا گیا کہ وہ پیش ہوں. حالانکہ سیکیورٹی کے خدشات تھے F8 مرکز میں، وہاں پر آئے روز قتل ہوتے تھے، لیکن انہیں مجبور کیا گیا اور سیکیورٹی بھی نہیں فراہم کی گئی. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سیکیورٹی خدشات ہیں تو لہٰذا خان صاحب اس وقت کہتے تھے تو آپ نے اس وقت کوئی مانی تھی ہماری بات؟ آپ نے تو کہا تھا کہ پیش ہوں، اور اس کے بعد بہت زیادہ مختلف مواقعوں پہ وہ مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. تو خیر اس میں آج الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے جناب کہ کیا ہم عدالت جو ہے وہ وہاں پر یعنی کہ جیل کے اندر لگا لیں. اب عدالت تو ہے نہیں، کمیشن ہے. تو آگے سے سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وزارت قانون سے جناب اس کے اوپر مشورہ لے لیتے ہیں. تو ڈر صرف عمران خان صاحب کی تصویر کا ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو پھر ان سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا. کنٹرول تو پہلے بھی نہیں ہو پا رہا. دوسرے نمبر پر القادر ٹرسٹ کیس، بی بی صاحبہ کو پھر بلایا گیا. متعدد بار وہ آ کر اپنا بیان اپنا جواب ریکارڈ کروا چکی ہیں، لیکن بار بار پھر بلایا جاتا ہے. ہم ضمانت لیتے ہیں، عدالت میں جا کر کہتے ہیں کہ وارنٹ گرفتاری نہیں ہے، ان کو گرفتار ہم نے نہیں کرنا. بیل ڈسپوز آف ہوتی ہے، جو ہی گھر پہنچتے ہیں پھر نوٹس بھیج دیتے ہیں. تو صرف یہ تنگ کرنے کے لیے کہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جائیں، خان صاحب ٹوٹ جائیں، تو وہ وہم ہے، نکال دیں. کوئی ایسی بات ڈٹ کے جھوٹے کیسز ہیں، پھر بھی پوری فیملی کے اوپر یہ درج کیے گئے ہیں اور وہ فیسز کر رہے ہیں. کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ مقصد ہے، ایک جنگ ہے، اور مقصد کے لیے پھر یہ معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، کرنے پڑتے ہیں. تو لہذا تیسرا جناب مفتی سعید صاحب، اب یہ کہاں سے ٹپک پڑے؟ مفتی سعید صاحب سردیوں میں بیٹھے ہوئے کوئی انہوں نے پرانی ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، گرمیوں میں وہ ریلیز کی جاتی ہے، شو یہ کروایا جاتا ہے کہ ابھی کا ویڈیو بیان ہے. تو وہ ویڈیو سے تو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ گرمیوں میں کسی علاقے میں ایسا تو ہے نہیں کہ گرمیوں میں کوٹ پہنا جا سکو. تو لہذا ایک جھوٹا، ایک بوگس مقدمہ جو ہے انہوں نے ایک تہمت مزید لگائی، ایک عدت کے دوران جو ہے انہوں نے نکاح کیا ہے. میں صرف فیملی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے، کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اور پورا پلانٹ کیا گیا ان کو، کیونکہ ان کے جو وکیل ہیں وہ PMLN کے لیڈنگ لائر ہیں. تو وہ ساری چیز نظر آتی ہے کہ پیچھے محرکات کیا ہیں. اور ویسے اگر ان کا بیان دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عمران خان صاحب کے کیسز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا. تو سب کو پتا ہے کہ مرڈر کوئٹہ میں ہوتا ہے، پریس کانفرنس پہلے ہی یہاں پر ہو جاتی ہے کہ مرڈر ہو گیا ہے، تو اب FIR عمران خان صاحب کے اوپر درج ہوگی. سائفر کیس کے اندر، باقی تمام کیسز کے اندر دفعہ 144 کس نے لگائی؟ کب عمران خان صاحب پیش ہوتے تھے اور بار بار دفعہ 144 لگا دی جاتی تھی اور لوگوں کو اٹھا کے ان کے اوپر FIR درج کر دی. وہ کس کی حکومت تھی؟ 16 مہینے کس کی حکومت رہی؟ سب کو پتا ہے. ایک اور جناب کارنامہ ہوا ہے جی، کابینہ نے منظوری دے دی ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ جیل کے اندر ہوگا. یعنی کہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ ہمیں سیکیورٹی کے خدشات ہیں، تو لہٰذا سائفر جو کیس ہے وہ یہاں پر جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہونا تھا ٹرائل، وہاں نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا سیکیورٹی خدشات کی بنیاد کے اوپر کابینہ منظوری دیتی ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ جیل میں ہو. وجہ کیا تھی؟ منگل کو یہ کیس لگا ہوا ہے. عدالت نے لاسٹ ٹائم کے اوپر اٹارنی جنرل کو کہا کہ ایسے کیس نہیں چل سکتا جس طرح سے چلایا جا رہا ہے کہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، صحافیوں کے اوپر پابندی ہے، وکلاء کے اوپر. ان کی فیملی سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی فیملی جائے گی تو ان سے عمران خان صاحب کو خطرہ ہے؟ تو لہٰذا اس طرح سے نہیں ٹرائل چل سکتا. تو انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب کچھ جو ہے نا جی وہ اس میں آرڈر ہوگا
تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ پہلے ہی کچھ سدوباب کر لیتے ہیں. خیر کل اس کیس کی سماعت ہے انشاءاللہ. سلمان اکرم راجہ صاحب اس کیس کے اندر اسٹرانگلی جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے دلائل دیے ہیں اور اس میں وہ پیش ہوں گے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے. بہت شکریہ جی. تھینک یو.